برطانیہ اور گلف کوآپریشن کونسل کے درمیان تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ کیا یہ معاہدے واقعی برطانیہ کے لیے ایک نئی معاشی طاقت بنائیں گے یا پھر یہ صرف ایک عبوری اسٹریٹجی ہے؟ فرانس نے اب مائع ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے لیے نیٹو کے کردار ادا کرنے کے تصور کو مسترد کر دیا ہے۔ واشنگٹن نے تائیوان کو 14 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت عارضی طور پر روک دی ہے اور عالمی سیاست میں یہ چین کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ برطانیہ اور گلف کوآپریشن کونسل کے درمیان تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ برطانیہ اور جی سی سی کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ برطانیہ کی معیشت میں متوقع 5 ارب ڈالر کے اضافے سے کہیں زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی بار ہے کہ کسی G7 ملک اور جی سی سی کے درمیان ایسا تجارتی معاہدہ کیا گیا ہے۔ اسے خلیجی ممالک کی معاشی تبدیلی پر ایک بڑی اسٹریٹجک سرمایہ کاری اور آنے والے اشروں میں بڑی عالمی معاشی بلاکس کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برطانیہ اور انڈیا کے درمیان جولائی میں ہونے والے آزاد تجارتی معاہدے کے ساتھ ملا کر توقع ہے کہ یہ معاہدے 2040 کی پیش گوئیوں کے مقابلے میں برطانیہ کی مجموعی ملکی پیداوار میں سالانہ 8 ارب پاؤنڈ تقریباً 10.7 ارب ڈالر سے زیادہ اضافہ کریں گے۔ یہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بعد اس کی تجارتی اسٹریٹجی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا ہے جب برطانیہ بریگزٹ کے بعد اپنی نئی تجارتی شناخت تلاش کر رہا ہے۔ یورپی یونین سے نکلنے کے بعد لندن کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ کن نئی منڈیوں اور اقتصادی شراکت داریوں پر انحصار کرے۔ ایسے میں خلیجی ریاستیں خاص طور پر توانائی، سرمایہ اور جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے برطانیہ کے لیے ایک قدرتی متبادل کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ دوسری طرف خلیجی ممالک بھی صرف تیل پر انحصار کرنے والی معیشت سے نکل کر ایک ڈائیورس اقتصادی سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے وہ بڑے عالمی مالیاتی مراکز جیسے لندن کے ساتھ براہ راست تعلقات کو اہمیت دے رہے ہیں تاکہ سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل سکیں۔ یہ معاہدہ دراصل ایک دو طرفہ ضرورت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ برطانیہ کو نئی منڈیاں اور سرمایہ درکار ہے، جبکہ خلیجی ریاستوں کو عالمی مالیاتی نظام میں مزید مضبوط رسائی چاہیے۔ اسی وجہ سے ماہرین اسے صرف تجارت نہیں بلکہ اسٹریٹجک اکنامک ری ارینجمنٹ قرار دے رہے ہیں۔ اگر اس کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ معاہدہ اس بڑی عالمی تبدیلی کا حصہ ہے جس میں معیشتیں ریجنل بلاکس کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ اب یورپ سے ہٹ کر ایشیا اور خلیج کی طرف جھک رہا ہے، اور یہی تبدیلی آنے والے وقت میں اس کی اقتصادی پالیسی کا مرکزی ستون بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ برطانیہ کا انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، یعنی ایک طرف جنوبی ایشیا کی بڑی مارکیٹ اور دوسری طرف توانائی سے مالا مال خلیجی خطہ، یہ دونوں مل کر برطانیہ کی پوسٹ یورپی تجارتی اسٹریٹجی کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ معاہدے صرف جی ڈی پی میں اضافے کے اعداد و شمار نہیں ہیں بلکہ ایک بڑی عالمی معاشی منتقلی کی طرف علامت ہے۔ جہاں پرانی یورپی مرکزیت کمزور ہو رہی ہے اور نئے اقتصادی مراکز تیزی سے ابھر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدے واقعی برطانیہ کے لیے ایک نئی معاشی طاقت بنائیں گے یا پھر یہ صرف ایک عبوری اسٹریٹجی ہے جو عالمی معاشی مقابلے میں برطانیہ کی جگہ کو وقتی طور پر سہارا دے رہی ہے۔ دوسری طرف یورپ کے ایک بڑے ملک جو نیٹو کا بھی حصہ ہیں، یعنی فرانس نے ایک زبردست بیان جاری کیا ہے اور وہ ایران جنگ کے تناظر میں ہے۔ فرانس نے اب مائع ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے لیے نیٹو کے کردار ادا کرنے کے تصور کو مسترد کر دیا ہے۔ فرانس نے یہ پہلی دفعہ کیا اور یہ کیوں کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے نیٹو کا بنیادی جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کا حوالہ دیا ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ عرب نیوز کے اوپر شائع ہوئی ہے، اور وہاں پر ترجمان فرانسیسی وزارت خارجہ نے ایک بیان دیا ہے کہ فرانس کی پوزیشن بالکل واضح اور مستقل ہے۔
شمالی بحر اوقیانوس معاہدہ صرف شمالی بحر اوقیانوس کے علاقوں میں لاگو ہوتا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ اور آبنائے ہرمز پر توجہ مرکوز کرنا نہ تو نیٹو کا مقصد ہے اور نہ ہی اس اتحاد کے لیے مناسب ہے۔ یعنی فرانس نے یہ واضح کر دیا ہے اور یہ پیغام امریکہ کو دیا گیا ہے کہ نیٹو کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے اندر مداخلت کرے یا آبنائے ہرمز کھلوائے۔ البتہ یہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے مل کر امریکہ کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ چھڑی گئی تھی، جب عراق پر حملہ کیا گیا تھا اور عراق کے اندر فوج کشی کی گئی تھی۔ اس میں 49 ممالک کی فوجوں نے براہ راست حصہ لیا تھا۔ اس وقت فرانس کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب فرانس کا کیونکہ مفاد تبدیل ہو چکا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آ گیا ہے، تو فرانس سرکاری طور پر نیٹو کے آئینی ڈھانچے کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ مینڈیٹ عراق جنگ میں بھی نہیں تھا اور یہ مینڈیٹ اب بھی نہیں ہے۔ بنیادی مدعا آئین ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کہاں آئین کی بات سنتے ہیں، کہاں قوانین کو مانتے ہیں۔ یہ تو طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور کیونکہ اب طاقت کی زبان بدل چکی ہے اور طاقت کی زبان کا مرکز اب یورپ اور امریکہ نہیں ہے اور وہ ایشیا منتقل ہو چکا ہے اور اس کی نمائندگی چین کر رہا ہے، تو اس لیے اب نیٹو کو اس جنگ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نیٹو کے مقصد کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ دوسری اہم پیش رفت امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ کے تناظر میں۔ ٹرمپ جب چائنا کے دورے پر آئے تھے تو چینی صدر شی جن پنگ کی طرف سے ایک بڑا مطالبہ رکھا گیا تھا اور اس کی باز گشت اس دورے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی کہ تائیوان کے مسئلے کے اوپر جو چائنا ون کی پالیسی اور پرنسپل ہے اس پر ایک تو چین پیچھے نہیں ہٹے گا، اور خاص طور پر تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے کے حوالے سے امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ واشنگٹن نے تائیوان کو $14 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت عارضی طور پر روک دی ہے تاکہ ایران کے ساتھ جنگ کے لیے اپنے اسلحے اور گولہ بارود کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ سرکاری بیان دیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ قائم مقام نیوی سیکرٹری ہنگ کاؤ نے جمعرات کو سینٹ کی ایک سماعت کے دوران قانون سازوں کو یہ معلومات فراہم کی۔ یہ بیان ایک ہفتے بعد سامنے آیا جب امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں اسلحہ فروخت کا معاملہ خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ہنگ کاؤ نے سینٹ کی دفاعی ذیلی کمیٹی کو بتایا، اس وقت ہم عارضی وقفہ کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے پاس ایپک فیوری آپریشن کے لیے مطلوبہ گولہ بارود موجود ہو اور ہمارے پاس کافی مقدار میں موجود بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم صرف یہ یقین دہانی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز مکمل ہو، اس کے بعد جب انتظامیہ مناسب سمجھے گی تو غیر ملکی فوجی اسلحے کو فروخت دوبارہ سے کیا جائے گا۔ ہنگ کاؤ کے مطابق اسلحہ فروخت کو آگے بڑھانے کا حتمی فیصلہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو $14 ارب مالیت کا یہ اسلحہ سپلائی کرنے سے روکنا تائیوان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے اور عالمی سیاست میں یہ چین کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی کی خبر صرف ایک ہفتے کے بعد آئی ہے۔ اور چائنا کی طرف سے جو یہ مدعا اٹھایا گیا تھا کہ تائیوان کے معاملے پر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، چائنا نے اپنی یہ بات ٹرمپ سے نہ صرف منوائی ہے بلکہ اس کے اثرات اس ریجن کے اوپر بہت دیر پا ہوں گے۔ اگرچہ سینٹ کی کمیٹی میں سرکاری طور پر آپریشن ایپک فیوری یعنی ایران جنگ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس گولہ بارود پورا ہونا چاہیے، اس لیے سپلائی کو روکا جا رہا ہے، لیکن پس پشت وہی فیکٹر ہے۔ اسی طرح اگرچہ امریکہ اور ایران کے درمیان 8 اپریل کو جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے بعد لڑائی رک گئی ہے، لیکن اب تک مستقل امن معاہدہ طے نہیں ہو پایا۔ امریکی کانگریس نے جنوری میں تائیوان کے لیے اس اسلحہ پیکج کی منظوری دی تھی، تاہم اس فروخت کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹرمپ کی منظوری ضروری ہے۔ اگر یہ معاہدہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ تائیوان کو ہتھیاروں کی تاریخ کی سب سے بڑی امریکی فروخت ہوگی، جو دسمبر میں ٹرمپ کی جانب سے منظور کیے گئے $11 ارب کے اسلحہ پیکج سے بھی بڑی ہوگی۔ تائیوان کے وزیر اعظم چھو جنگ تائی نے
کہا کہ تائیوان ہتھیار خریدنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ میری رائے میں اس تعطل سے تائیوان میں امریکی حمایت کے بارے میں بے چینی اور شکوک و شبہات میں اضافہ ہوگا، اور مستقبل قریب میں تائیوانی حکومت کے لیے مزید دفاعی بجٹ مانگنا مشکل بن جائے گا۔ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے ملاقات میں اسلحہ فروخت پر بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اس اسلحہ پیکج کو مذاکراتی دباؤ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ کئی دہائیوں سے امریکہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کے معاملے پر بیجنگ سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ چین خود مختار تائیوان کو اپنے علاقے کا حصہ قرار دیتا ہے اور واشنگٹن کی جانب سے تائیپے کی مسلسل مگر غیر رسمی حمایت پر اعتراض کرتا ہے۔ امریکی حکومت باضابطہ طور پر تائیوان کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن 1979 کے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت امریکہ اس جزیرے کی دفاعی مدد کا پابند ہے۔ یہ قانون اس وقت منظور کیا گیا تھا جب واشنگٹن نے تائیپے کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے تھے۔ اسی طرح اب ایران جنگ سے متعلق بھی بہت تہلکہ خیز اپڈیٹ ہے۔ اپریل کے آغاز میں شروع ہونے والی 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ڈرون پروگرام کی جزوی بحالی پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ یہ ایک نئی انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس جائزوں سے واقف 2 ذرائع نے CNN کو یہ بتایا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے متاثر ہونے والی اپنی بعض فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے دوبارہ تعمیر کر رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے اندازوں کے مطابق ایران کی فوج ابتدائی توقعات سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ خود کو منظم اور بحال کر رہی ہے۔ انٹیلیجنس معلومات سے واقف 4 اور ریسورسز نے CNN کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ تباہ کیے گئے میزائل اڈوں، لانچرز اور اہم ہتھیاروں کے نظام کی پیداواری صلاحیت کو دوبارہ قائم کرنے سمیت فوجی طاقت کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ اب دوبارہ بمباری کی مہم شروع کرتے ہیں تو ایران اب بھی خطے میں امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس دعوے پر بھی سوال اٹھاتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے طویل مدت میں ایران کی فوجی صلاحیت کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے پاسداران انقلاب کی جانب سے بار بار ٹرمپ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب اگر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اور جنگ کو دوبارہ شروع کیا گیا تو اس کا جواب پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ ایران کے سرکاری عہدیداران کے اس بیان کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے۔ اگرچہ مختلف ہتھیاروں کے پرزہ جات کی پیداوار دوبارہ شروع کرنے میں مختلف مدت درکار ہوتی ہے، تاہم بعض امریکی انٹیلیجنس اندازوں کے مطابق ایران محض 6 مہینوں کے اندر اپنی ڈرون حملہ آور صلاحیت مکمل طور پر بحال کر سکتا ہے۔ ایرانیوں نے اپنی فوجی بحالی کے حوالے سے ان تمام مدتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جو انٹیلیجنس کمیونٹی نے اندازہ لگائی تھی۔ ڈرون حملے خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک کے لیے خاص تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران اپنی شدید متاثر ہونے والی میزائل پیداواری صلاحیت کی کمی کو زیادہ ڈرون حملوں کے ذریعے پورا کر سکتا ہے تاکہ اسرائیل اور خلیجی ممالک پر حملے جاری رکھے جا سکیں، کیونکہ یہ دونوں ہتھیاروں کی زد میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بارہا دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے تو وہ دوبارہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ منگل کے دن انہوں نے عوامی طور پر یہ بھی کہا کہ وہ بمباری دوبارہ شروع کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے، جس کا مطلب ہے کہ ایران کی یہ فوجی صلاحیتیں دوبارہ استعمال میں آ سکتی ہیں۔ ایران توقعات سے کہیں زیادہ تیزی سے اپنی فوجی طاقت بحال کرنے میں اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اسے روس اور چین کی حمایت حاصل رہی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو اتنا نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے جتنی انہیں امید تھی۔ مثال کے طور پر جنگ کے دوران چین ایران کو ایسے پرزے فراہم کرتا رہا جنہیں میزائل بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ جاری امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے اب اس عمل میں ممکنہ طور پر کمی آ گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے CBS نیوز سے گفتگو میں کہا تھا
کہ چین ایران کو میزائل سازی کے پرزے فراہم کر رہا ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات دینے سے گریز کیا۔ دوسری جانب حالیہ امریکی انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق ایران اب بھی بیلسٹک میزائل، ڈرون حملوں اور فضائی دفاعی صلاحیت کا ایک بڑا حصہ برقرار رکھے ہوئے، حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے اسے شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی فوجی پیداواری صلاحیت کی تیز رفتار بحالی صفر سے شروع نہیں ہو رہی۔ آپ کو یاد ہوگا CNN نے اپریل میں رپورٹ کیا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران کے تقریباً نصف میزائل لانچر امریکی حملوں میں محفوظ رہے تھے، تاہم حالیہ رپورٹ میں یہ تعداد بڑھا کر 2/3 بتائی گئی ہے۔ انٹیلیجنس معلومات سے واقف جو ذرائع ہیں انہوں نے ہی CNN کو ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اس کی ایک وجہ جاری جنگ بندی بھی ہے، جس نے ایران کو یہ موقع دیا کہ وہ ان لانچرز کو دوبارہ نکال سکے جو پہلے حملوں کے دوران ملبے تلے دب گئے تھے۔ امریکی انٹیلیجنس کے اندازوں کے مطابق ممکنہ طور پر ایسے لانچر بھی شامل ہیں جو اس وقت قابل استعمال نہیں، مثلاً وہ جو حملوں کے باعث زیر زمین دب تو گئے لیکن مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایران کے ہزاروں ڈرون اب بھی موجود ہیں جو ملک کی مجموعی ڈرون صلاحیت کا تقریباً 50% حصہ بنتے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساحلی دفاعی کروز میزائلوں کا ایک بڑا حصہ محفوظ رہا۔ یہ اس بات سے مطابقت رکھتا ہے کہ امریکہ نے اپنی فضائی کارروائیوں میں ساحلی فوجی تنصیبات کو خاص طور پر نشانہ نہیں بنایا، اگرچہ بحری جہازوں پر حملے کیے گئے۔ یہ میزائل ایران کی اس اہم فوجی صلاحیت کا حصہ ہیں جس کے ذریعے وہ ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور ایران جنگ صرف اس لیے دوبارہ شروع نہیں ہو رہی کہ ایک طرف امریکہ کے اوپر خلیجی ریاستوں کا بہت زیادہ دباؤ ہے اور دوسری طرف چائنا اور رشیا نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کا آغاز نہ کرے۔ اور تیسری سب سے اہم بلکہ بنیادی وجہ امریکہ کے اندر داخلی طور پر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی ہے اور ٹرمپ کو سیاسی اختلافات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جنگ شروع کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ صرف اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کریں، بیانات جاری کریں اور یہ بتائیں کہ میں 1 گھنٹے بعد حملہ کروں گا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد کہیں کہ میں نے اب حملہ نہیں کر رہا، پھر 2 گھنٹے بعد کہیں کہ فوج تیار ہو جائے، حملہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ بیان دیں کہ اب کسی اور ملک نے انٹرفیئر کیا ہے اس لیے میں اب دوبارہ حملہ مؤخر کر رہا ہوں۔ جو اصل حقائق اور وجوہات ہیں اس سے عالمی مبصرین اب واقف ہو چکے ہیں۔ اب پروگرام کے آخر میں پاکستان کی بات کروں گا۔ پاکستان نے تقریباً 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش یعنی آف شور ایکسپلوریشن دوبارہ شروع کر۔ وزارت پیٹرولیم نے اس کے حوالے سے تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس کا مقصد درآمد شدہ ایندھن پر انحصار کم کرنا اور ملک کے ان سمندری توانائی وسائل میں دوبارہ دلچسپی پیدا کرنا ہے جو ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں ہوئے۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیل، گیس اور LNG پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جس کی وجہ سے ملک عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور زر مبادلہ کے دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ آف شور تلاش کئی سالوں سے محدود رہی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ لاگت، تکنیکی خطرات، سیکیورٹی خدشات اور بار بار ناکام کوششیں شامل تھیں۔ پاکستان میں آخری بڑا آف شور منصوبہ 2019 میں کیکرا 1 تھا، جس میں ایکسن موبل، ENI، OGDCL اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جیسے ادارے شامل تھے، لیکن بعد میں یہ کنواں خشک یعنی ناکام قرار دیا گیا۔ ملک کے سمندری علاقے خاص طور پر انڈس اور مکران بیسن اب بھی خطے کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کم دریافت شدہ سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان نے تقریباً 2 دہائیوں بعد آف شور تیل اور گیس کی تلاش دوبارہ شروع کر دی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے آف شور بڈ راؤنڈ 2025 کے تحت پروڈکشن شیئرنگ معاہدوں اور ایکسپلوریشن لائسنسز پر دستخط کر دیے۔ حکومت کے مطابق ان لائسنسز کے پہلے 3 سالہ مرحلے میں $82 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس میں سیسمک ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس کی پروسیسنگ اور جغرافیائی و ارضیاتی مطالعات شامل ہوں گے۔ اگر
तलाश दूसरे मरहले यानी ड्रिलिंग तक पहुंचती है तो कुल सरमायाकारी तकरीबन $1 अरब तक पहुंचने की तवक्को है। हुकूमत ने इस बोली के तहत 23 ऑफशोर ब्लॉक्स की मंजूरी दी है जो 54,600 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल है। ये ब्लॉक्स सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के करीब इंडस और मकरान बेसन में वाक़ हैं। 2 ब्लॉक्स ऑफशोर डीप सी और ऑफशोर डीप एफ के मुआहदे 2 दिसंबर 2025 को वज़ीर आज़म हाउस में मुकम्मल किए गए थे। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 21 मज़ीद मुआहदों पर दस्तखत के बाद ऑफशोर बिड राउंड 2025 का कानूनी और मुआहदाती अमल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान की बड़ी निजी तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनी मारी एनर्जीज़ ने 23 में से 18 ब्लॉक्स बतौर ऑपरेटर हासिल किए हैं, जबकि 5 ब्लॉक्स में बतौर पार्टनर शामिल है। PPL और OGDCL सरकारी इदारे को मजमूई तौर पर 8 ब्लॉक्स दिए गए, जिनमें से 2 में वो खुद ऑपरेटर हैं। एक मकामी कंपनी प्राइम ग्लोबल एनर्जीज़ को 1 ब्लॉक बतौर ऑपरेटर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर तवानाई के शोबे के अंदर ये नई तहकीक, नई दरियाफ्त या नई तलाश जो है, इसको अब शुरू किया जाएगा। मुस्तकबिल में इसके क्या नताइज निकलते हैं ये तो तहकीक से पता चलेगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस सरमायाकारी से और कंपनियों के आने से यहाँ पर एटलीस्ट इस 54,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे के ऊपर फैले हुए इस पूरे इलाके की जांच पड़ताल की जा सकेगी। अगर यहाँ एनर्जी के रिसोर्सेज मौजूद हैं तो ये पाकिस्तान की किस्मत को यकीनन बदल देंगे। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।